بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. حضرات محترم، سورت احزاب کا آغاز اللہ کی توفیق سے کیا تھا. اس کی ابتدا میں پہلے رکوع کے اندر جو بحث تھی وہ یہ تھی کہ اگر کوئی انسان بے اولاد ہے یا صاحب اولاد کسی دوسرے بچے کو لے کے پالتا ہے، اسے اپنا بچہ بناتا ہے، بیٹا بنا لیتا ہے، تو اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے. اس میں عرض کیا تھا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام تھا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ چھوٹے سے بچے تھے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام کی حیثیت سے انہیں خریدا تھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی تو آپ کی زوجہ محترمہ نے اس غلام کو آپ کے لیے وقف فرما دیا کہ یہ غلام اب آپ کا ہے، یہ آپ کی خدمت کرے گا. دن گزر رہے تھے تو اسی حالات میں زید کا باپ اور اس کا چچا اپنے بچے کو ڈھونڈتے ہوئے مکے تک آ پہنچے. ابھی آپ پہ نبوت نازل نہیں ہوئی تھی. انہیں پتہ چلا کہ ہمارا بچہ فلاں شخصیت کے پاس ہے جن کا نام محمد بن عبداللہ ہے. اس وقت آپ پہ ابھی نبوت نازل نہیں ہوئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ان سے ملے، ان کے چچا اور باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے پاس جو غلام ہے ہمارا بیٹا ہے، آپ اس کی قیمت ہم سے لے لیں، ہمیں واپس کر دیں. اللہ مالک نے آپ کو بڑا فہم دیا تھا اور آپ کے دل میں رحم بھی بڑا تھا. آپ فرمانے لگے کہ ہاں آپ نے معقول بات کی ہے، آپ اپنے بچے سے مل لیں، اگر آپ کے ساتھ وہ جانا چاہتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں کوئی پیسہ نہیں لوں گا. پھر آپ نے زید کو پوچھا کہ زید یہ کون ہے؟ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ اور چچا کو پہچان کے کہا کہ یہ میرا باپ ہے اور یہ میرے چچا ہے. پھر آپ کہنے لگے کہ بیٹے آپ ان کی بات سن لو، اور آپ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے، اس لیے کہ زید جو ہے میرا بوجھ محسوس نہ کرے. اگر اس کی مرضی ہے والدین کے ساتھ جانے کی کوئی اعتراض نہیں. باپ اور چچا نے کہا کہ زید ہم آپ تمہیں لینے آئے ہیں. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خوش ہوں. کیونکہ آپ نے جس شفقت اور جس محبت اور پیار سے رکھا ہوا تھا، اور پھر اللہ کی طرف سے ان کے دل میں آپ کے لیے جو محبت ڈال دی گئی تھی، انہوں نے باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا. انہوں نے بڑا سمجھانے کی کوشش کی، حتیٰ کہ غصے میں آ گئے اور یہ بات نہ بن پڑی تو دونوں، ان کا باپ اور چچا وہاں سے چلے گئے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب زید کے فیصلے کا علم ہوا کہ زید نے اتنا بڑا میرے لیے فیصلہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے۔ اور پھر جب یہ معاملہ چلا تو لوگ زید بن حارثہ نہیں کہتے تھے، زید کو زید بن محمد کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندگی کی دوڑ چلتی رہی۔ جب یہ جوان ہوئے تو ان کی شادی کا معاملہ جب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھوزاد بہن تھی جن کا نام زینب تھا، ان کے ساتھ رشتے کا معاملہ چلا تو زینب کے خاندان کے لوگ جو تھے انہیں تحفظات تھے کہ یہ ایک غلام ہے بچہ، اور ہم سردار ہیں، بڑے لوگ ہیں، ہمارا اور ان کا معاملہ نہیں بن پڑے گا۔ تو جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ میں زید کی ضمانت دیتا ہوں، اگر کوئی معاملے میں بگاڑ آیا تو میں اس کا ضامن ہوں۔ اس دور میں قانون یہ تھا کہ اگر کوئی شخص کسی بیٹی کے لیے ضمانت دے کہ میں اس کا ضامن ہوں اور وہ لوگ اسے نہ بسا سکیں یا نہ خوش رکھ سکیں تو پھر ضامن کو اس بچی کے ساتھ نکاح کرنا پڑتا کہ چونکہ اس نے ضمانت دی تھی اب وہ اس کو سنبھالے۔ تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نباہ زینب سے نہ ہو سکا۔ معاملہ بگاڑ یہاں تک پہنچا کہ یہ طلاق تک نوبت آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اب پریشانی کی بات بن گئی، چونکہ اب نبوت نازل ہو چکی تھی اور کفار سارے کے سارے آپ کے خلاف ایک محاذ بنایا ہوا تھا، اور آپ کو پہلے ہی ایک سخت ترین حالات سے واسطہ پڑا ہوا تھا۔ ایسے حالات میں لوگ اپنی زبان سے یہ باتیں کرنے لگے کہ زینب کی ضمانت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اب دیکھتے ہیں بیٹے کی بیوی سے کیسے نکاح کرتے ہیں، کیونکہ جو بچہ بنا لیا جاتا، متبنہ ہوتا، منہ بولا بیٹا بنا لیا جاتا، اسے اپنا ہی بیٹا تصور کیا جاتا تھا۔ جس طرح کوئی باپ اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی نہیں کر سکتا، اس زمانے میں یہ بات اسی طرح سمجھی جاتی تھی۔ اب لوگوں کی زبانوں پہ یہ باتیں تھی کہ اگر یہ معاملہ نہیں نپٹا تو دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ضمانت کو کیسے پورا کرتے ہیں۔ اور آپ کے لیے بھی یہ بڑی پریشان کن بات تھی۔ آپ سیدنا زید کو بار بار منع کرتے تھے کہ زید آپ ایسا نہ کرو، اب طلاق نہ دو، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اگر گھر میں سکون نہ ہو تو انسان کے لیے جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہ رستہ اللہ نے طلاق کا رکھا ہے یہ بری چیز، لیکن جب ایک ذہنی ہم آہنگی نہ ہو، گھر میں سکون ہی نہ ہو، تو پھر یہ بات بہتر ہے کہ ساری زندگی لڑتے جھگڑتے گزارنے کے بجائے انسان الگ ہو جائے، وہ اپنی زندگی گزارے یا اپنی زندگی گزارے۔ اللہ انسان کو مصیبتوں میں مبتلا نہیں کرنے چاہتے کسی طرح کی، بلکہ یاد رکھیں اللہ رب العزت نے قرآن عزیز کے اندر کہا ہے وَمَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيهِمْ۔ انسان کے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں یہ انسان کی اپنا کیا درا ہے، یہ اپنے فیصلوں کے نتیجے میں آتی ہے۔ کہ انسان ایک غلط فیصلہ کر لیتا ہے، ایک معاملہ نہیں ہے اس کے حق میں، بہتر نہیں ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ میں ہر صورت اسی کے پہ قائم رہوں، تو پھر اسے کیسے سکون ملے گا؟ تو جب یہ معاملہ بھی ہوا کہ زید نے بالآخر فیصلہ کر لیا طلاق دینے کا، تو اللہ نے کہا فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا۔
جب زید نے طلاق کا فیصلہ کر دیا تو اللہ نے کہا اب اس زینب کو میں نے تمہارے نکاح میں دے دیا ہے۔ اب چونکہ یہ پریشانی والی بات تھی کہ لوگ کیا کہیں، تو سورت کے آغاز میں اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، اتق اللہ، اللہ سے ڈر، ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما، کسی کافر اور منافق کی باتوں پہ نہ جائے، اللہ ہی حکمت والے ہیں اور انہی کے پاس ساری باتوں کا علم ہے کہ کون کیا کر رہا ہے اور اسے کیا کرنا چاہیے۔ پھر اللہ نے ایک فیصلہ کر دیا، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ رب العزت نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے۔ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، کہ جو لوگ اپنے گھروں میں اپنی بیویوں کو ماں کہہ لیتے ہیں تو وہ ماں بن نہیں جاتی۔ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور جن کو تم بیٹے بنا لیتے ہو بیٹے ہو نہیں جاتے۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں جو کر رہے ہو۔ واللہ یقول الحق، اور اللہ حق بات کہتے ہیں، وہو یہدی السبیل، اور یہی صحیح بات ہے، سیدھا رستہ ہے۔ کیا؟ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، ان بچوں کو جنہیں منہ بولا بیٹا بنا لیتے ہو، بحیثیت باپ اپنا نام نہیں لکھوا سکتے، انہیں ان کے باپ کے نام کے ساتھ پکارو۔ اللہ کے نزدیک انصاف کی بات یہی ہے۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر ان کے باپوں کے نام نہیں بھی پتا تو پھر بھی وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، تمہارے بیٹے پھر بھی نہیں ہیں۔ تو یہ کوئی بچہ اڈاپٹ کر لینا یہ ایک ذہنی تسلی ہے، اس سے نہ تو وہ بیٹا بن جاتا ہے اور نہ ہی وہ بیٹے کی حیثیت سے ان استحقاق کا مالک بنتا ہے جو اللہ نے باپ کو بیٹے کو باپ کے متعلق حق دیے ہیں۔ آج ہم شریعت کے خلاف جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں، یہ بات بڑی اہم ہے، تو آنے والے وقتوں میں ہمارے لیے وہ فیصلہ مصیبت بن جاتا ہے، خاندان کے اندر بھی اور اپنی ذات کے اندر بھی۔ پھر انسان کے لیے ہر قدم مشکل ہوتا ہے، اس لیے مشکل ہوتا ہے کہ جو اللہ کا حکم تھا ہم نے نظر انداز کر دیا۔ جب تک انسان اللہ کے حکموں کو مانتا رہے گا اس کی زندگی اس پہ آسان ہوگی۔ جس وقت یہ اللہ کے حکموں کے خلاف چلنا شروع ہو جائے گا تو اس وقت اس کے لیے مشکلات بنتی جائیں۔ آپ دیکھیں پانی کا بہاؤ جس طرف جاتا ہے انسان اس طرف چلے تو اسے کوئی دقت نہیں ہے، وہ بڑی آرام سے اسی بہاؤ پہ چلا جائے گا۔ جب وہ بالکل اپوزٹ چلنا شروع کرے گا تو وہ تھک جائے گا، ختم ہو جائے گا، وہ پانی کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اگر مخلوق کے اندر کوئی آدمی فطرت کے خلاف چلتا ہے تو وہ تھک ہار کے ختم ہو جاتا ہے، تو جو اللہ کے خلاف چلے گا وہ کیسے اپنے آپ کو کنارے تک پہنچا سکے گا؟ تو یہ باتیں ہمیں بتلاتی ہیں کہ انسان کو فطرت کے قوانین کے مطابق ہی چلنا چاہیے، اسی کے اندر اس کے لیے زندگی اور آسانی ہے۔ جب یہ فطرت کے خلاف، ہوا کے رخ کے خلاف چلے گا یا پانی کے رخ کے خلاف چلے گا، اللہ کے حکم کے خلاف چلے گا تو اس کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اگر انسان یہ اتنی سی بات سمجھ لے تو اس کے لیے زندگی آسان۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر وہ زوجہ بنی اور اللہ نے انہیں بڑی عزت اور احترام دیا کہ جو پوری مخلوق کے اندر کسی کو نہیں ملا، کہ
اللہ نے کہا جب زید نے طلاق دے دی، فلما قضا زید منہا وطرن، جب زید نے طلاق کا فیصلہ کر دیا، زوجنا کہا، اللہ کہتے ہیں میں نے تمہارے نکاح میں دے دی۔ یہ واحد دنیا میں اللہ کی مخلوق میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ زینب ہے، جن کے نکاح جو ہے وہ اللہ رب العزت نے حکم دے کے کیا ہے۔ تو ایسی فضیلت دنیا میں کسی کو نہیں دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا، تو آنے والے لوگوں کے لیے ایک اسوہ بھی بن گیا کہ یہ طریقہ کار ہو سکتا ہے، اور ہمیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ نہ کرو، تو ہمارے لیے اسی میں خیر ہے۔ اور اس کے بعد پھر احزاب کے جو معرکہ ہوا تھا اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ بتدریج آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔